الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی کی فوقیت ہے، فضیلت ہے جیسے کہ اللہ کو مخلوق پر۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو بڑے حکمت والے، بڑی عظمت و شان والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اپنی پہچان بتانے کے لیے، اپنے احکام پر چلنے کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، بہت سے صحیفے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے، انسانیت تک پہنچائے، جن میں 4 مشہور کتابیں بھی ہیں آسمانی، جنہیں کہا جاتا ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور توریت سے اترنے سے پہلے بھی کئی صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، کئی احکام بھی۔ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، اور قرآن مجید، قرآن شریف ہمارے پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اور اب قیامت تک جو شریعت چلے گی، جو احکام چلے گی، جو کتاب اللہ نے منظور فرمائی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید۔ جتنی پہلے کی کتابیں، صحیفے وغیرہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام قرار دیا ہے۔ اب جو بات ہوگی صرف قرآن کی بات، اب جو عمل ہوگا صرف قرآن کا عمل ہوگا، اب جو شریعت چلے گی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اب جو دین، مذہب کو اللہ نے جس کو پسند فرمایا، دین اسلام، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، یعنی جو اس پہ عمل کرے گا، ان کے احکام پر عمل کرے گا، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمائے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، اللہ کا غضب، قہر نازل ہوگا اس کو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ زلزال میں فرماتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے، 2 آیتیں پڑھی گئی، اس کا ترجمہ اس طرح سے: بس جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، خیر کرے گا، وہ اس کو وہاں پر پالے گا، دیکھ لے گا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو ذرہ برابر برائی کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی اس کو وہاں پر پالے گا، دیکھ لے گا، خیال کرے گا۔ یہ 2 آیتیں سورہ زلزال کی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اذا زلزلت الارض کا جو سورہ ہے، اس میں لاسٹ کی آیتیں پڑھی میں نے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو، تم اگر ذرے سے بھی خیر کریں گے، ذرے سے بھی نیکی کا کچھ عمل کریں گے، بشرط کہ آپ ایمان والے ہیں، تو آپ وہاں پر اس نیکی کا اجر پالیں گے قیامت میں، ذرے سی برابر، کہ آپ کی نظر میں نیکی بھی نہیں ہوگی، آپ کی اپنی نظر میں، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کو نظر نہیں معلوم ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس نظر کے حساب سے آپ کی وہ چھوٹی سی دکھیں گی آپ کو نیکی، لیکن وہاں پر قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس باریک سے باریک ذری سی ذرہ کس کو بولتے ہیں، ہاتھ میں جو دکھتا ہے کنکر وغیرہ جو رہتے ہیں، اس کو بھی ذرہ نہیں ہوتے، اس سے بھی کم والے کو ذرہ ہوتا ہے، الگ الگ استطاعت ہے بولنے کی، تو وہاں پر ذرہ بھی اگر آپ نیکی کریں گے تو وہاں پر آپ پالیں گے۔ اسی طرح اگر ذرہ برابر بھی اگر گناہ کا کام ہوگا، شر کا کام ہوگا، غلط ہوگا، تو اس کو بھی وہاں پر دیکھ لیا جائے، حساب دینا پڑے، چاہے وہ عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، صدر صاحب ہو، یا عام انسان بھی کوئی بھی ہوگا، انسان ہے، بس اس کو حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں آ کر، دنیا کی مشغولیت میں آ کر، دنیا کے عیش و عشرت میں آ کر، نشو و فراش میں آ کر، تنزل
مدنی ترقی میں آ کر، دنیا کی نعمتوں میں آ کر، دنیا کی لغزشوں میں آ کر، دنیا کے خواہشات کے اندر آ کر، نفسانی خواہشوں کے اندر آ کر ہم آخرت کو بھول رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے، ایسی بہت سی آیتیں قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی، اس کے ذریعے سے اللہ تعلیم ہم کو دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے سبق ہم کو یاد دلا رہے ہیں جو ہم بھول گئے آخرت کا سبق. کہ دیکھو تم کو چاہے کتنی بھی زندگی گزار لیو تم دنیا کے اندر، چاہے 100 سال گزارو، 200 سال گزارو، یا پچھلی قوموں کی طرح سے 1000-1500 سال میں گزار لو. پچھلی قوموں کی جو امتیں بہت بڑی بڑی امتیں عمریں جو تھی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو زندگی، اس امت کی زندگی بہت مختصر ہے. پہلے کی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی طویل، 1000 سال، 1200 سال، 900 سال ایسا عمریں رہتی. خود نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا قرآن پاک میں، حضرت نوح علیہ السلام 900 پہ 50 سال، یعنی 950 سال تک تو انہوں نے صرف دین کی دعوت دی. اب اندازہ لگایا. بولنے کا مقصد ہے کہ تم چاہے دنیا کی زندگی چاہے تمہاری کتنی طویل سے طویل بھی ہو جائے، یہ مت بولو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا پتہ چکنا ہے. چاہے وہ پیغمبر تھے ہوں گے، صحابہ تھے ہوں گے، بزرگان دین اولیاء اللہ تھے ہوں گے، یا پھر قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے. انسانی بلکہ نے جتنی بھی روح زمین میں ہے، جس کے اندر زندگی ڈالے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو ایک دن موت کا پتہ چکنا ہے. موت آنی آنی ہے، چھٹنے والا نہیں ہے. آج نہیں مرا تو کل مرنے والا ہے. کل نہیں تو 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال مرنا تو ہے. چاہے اللہ کے آپ احکام پر عمل کریں گے تب بھی مریں گے، نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تب بھی مریں گے. لیکن یہ یاد رکھو کہ مر کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس آنا ہے. پھر اللہ تمہارا کیا ہوگا تم کو بتلا دے. قرآن کی آیتوں کے مفہوم میں بات سمجھا ہوا ہے کہ آپ کا کیا ہوا آپ کو بتلا دیا جائے گا. یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے پڑھ لے اپنا نام عمل، تو خود پڑھ لے، تو خود محاسبہ کر لے اپنا. دیکھ اب تو جو عمل کیا ہے اس کے حساب سے تیرا لیے کیا بنتا ہے. اپنا نام عمل تو خود پڑھ لے قرآن کے الفاظ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، زندگی تو گزارنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو رہنا دنیا میں. ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلے جا رہے ہو. رہنا اسی دنیا میں ہمارا، رہنا اسی ماحول میں ہمارا. لیکن اہل علم ہونے کی وجہ سے، اہل ایمان ہونے کی وجہ سے اس نسبت پر ہمارا تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمارے اپنے پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر آقا دو جہاں سرور کونین تاج المدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے اللہ نے یہ ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ تم خود نیک اعمال کرو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دو. تم خود برے عمل سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی مدد کرتے رہو، بولتے رہو، ترغیب کرتے رہو. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہدایت اللہ کسی کو نہیں دے تو ہدایت دے سکتا ہو. پیغمبر کو تو ہدایت دینے کی طاقت نہیں ہے. تو میں اور آپ کدھر؟ ہاں ہم اتنے مکلف ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. ایمان والے گھر میں ہم کو پیدا فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ نے امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم برائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. خود بھی نیک اعمال کرتے رہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے. ہم یہ سمجھیں کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو امام صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، میری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو انہوں بڑے 10 سال مدرسے میں پڑھ کے آئے والے ہیں مفتی صاحب عالم صاحب ان کی ذمہ داری ہے. نہیں، ذمہ داری تو ہر اس شخص کی ہے، ہر اس مرد اور اس عورت کی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو اپنی ذمہ داری کو
निभा रहा है तो अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत बड़ा अजर सवाब देने वाले हैं। और जो कोताही करेगा उसकी तो वहां पर पकड़ होने वाली। पूछा जाएगा उससे कि तुमने अपने असल रसूल जो हमने तुमको दिए थे, जो कुव्वत और ताकत जो सलाहियत हमने तुमको दी थी, उसको काम में लाते हुए तुम कितना दीन के लिए मेहनत करें, तुम कितना दीन की फिक्र करें, तुम कितना बुराइयों से बचाने की फिक्र करें, बचने की फिक्र करें, ये पूछा जाएगा हमको अल्लाह तबारक तआला के। इसलिए बोलते रहना है, समझाते रहना है, दूसरों को बोलना है, खुद भी अमल करना है। दूसरे क्या करते हैं उससे हमको कंसर्न नहीं है। कुरान हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि कुरान को रख दिए कोने में डाल दिए, कहीं कहानी की नहीं मालूम है। अहादीस की पूरी सनदें मौजूद है किताबों में। कुरान के बाद अहादीस की पूरी सनदें मौजूद है, पूरी अहादीस मौजूद है आपके पास। ऐसा नहीं कि किसी कोने में डालकर लॉक कर दिया, मालूम नहीं, और आके भाई हदीस है ये कहाँ है, हदीस हमको नहीं मालूम, क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क्या फरमा रहा हमको नहीं मालूम, ऐसा वही यही। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमल करें, दूसरों को भी दावत, और ज़हन में रखें कि हम अच्छा काम करेंगे अल्लाह हमारे को आखिरत में इसका अजर देगा, और बुरा काम करेंगे तो अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा, सख्ती का मामला किया जाएगा। चाहते तो अल्लाह ताला जैसा बड़े बड़े गुनाह जैसे शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना ये गुनाह है, ये गुनाह ऐसी बोल दे सकते थे भाई तुम गुनाह करे, हिसाब जर्रा बने अल्लाह तुम्हारा नेकी का काम, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, आराम चलो कबूल है, हज कर लिए, ज़कात दे दिए, बड़े बड़े ये तो अमाल। अल्लाह छोटा बोले जर्रा बराबर अगर आप नेकी करेंगे तब भी आपको सवाब है, जर्रा बराबर अगर गुनाह करेंगे, अरे छोटा है लाइट ले लो इसको, नहीं वहां पे हिसाब देना। हाँ अल्लाह तौफीक दे दिया, दिल के अंदर फिक्रें हैं और हम सच्चे दिल से अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देता। लेकिन मौत कब आएगी, किसकी कहाँ पर आएगी मालूम ही नहीं, तो इसलिए तौबा में देर नहीं करना। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी तो मैं अभी नया नया जवान हुआ हूँ, अभी नया नया उम्र आई मेरी, बालिग हुआ मैं अभी तो मैं 10 साल 20 साल का हूँ, अभी 25 साल का हूँ, अभी तो मेरी शादी नहीं, अभी तो मेरे को 2 बच्चे हैं, अभी तो जिंदगी खत्म होना है, बूढ़ा होना है, ये कुछ भी नहीं है। कब किसकी मौत आती नहीं मालूम। तो मौत आने से पहले तौबा कर लेना है, गुनाहों से पाक साफ हो जाना है। अगर नहीं होंगे तो मौत आएगी, हम खाली इंतजार में रहेंगे, करूंगा तौबा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, मैं जिंदगी खत्म हो जाती है हमारी। जैसा कई मरतबा होता है, भाई चलिए नमाज का टाइम आ रहा, आप बोले सब बात सही है, ठीक है पढ़ेंगे, अभी आज नहीं, दिन में भी आता, हाँ भाई सही बोले बात, आज जुम्मे में बयान में जबरदस्त बयान आ गया, और टीवी के अंदर भी फोन के अंदर भी जबरदस्त बयान दे दिए, सही भी जिंदगी कैसी गुजर जा रही मेरी, क्या बता रहा मेरे नहीं, अब छोड़ देना बोलूँगा, ये छोड़ के अल्लाह के एक रास्ते पे आ जाना, नमाज की पाबंदी कर लेना, भाई नहीं होता है जिंदगी का भी, कभी भी मर सकते हो, नहीं बोले मुद्दा, चलो पढ़ ली कब से, आज क्या है सप्ताह है, पीर से, पीर का दिन कैसा मुबारक दिन है, पिराने पीर का दिन है, अल्लाह के रसूल पैदा हुए दिन है, पीर से शुरू कर देंगे, पक्का दिल में अंदर आते रहता हूँ, पक्का मंडे से कर देंगे, पीर से कर देंगे, फिर कुछ भी काम आ जाता है, फिर आता जुमेरात, क्या है जुमेरात से नहीं, जुम्मा है ना, जुम्मा का दिन तो मोमिनीन है, बड़ी फजीलत वाला दिन है, क्या करेंगे जुम्मे की नमाज गुस्ल करके, जैसा जिस्म से बैन साफ हो जा रहा वैसे अपने अमाल भी ना पाक कर देंगे, अपन गुनाहों से पाक होके जुम्मे की नमाज से पूरे नमाज एक भी नहीं छोड़ना, तो पक्का जुम्मे से पढ़ना, ये आता जुम्मा आता जुमेरात आता, ऐसी जिंदगी खत्म होते चली आती। फिर क्या किया था, क्या हुआ भाई, नहीं अब तो रमजान आने वाले चले, रमजान से पूरा शैताना भी पैक हो जाते, पूरे जंजीरों में जकड़े जाते, अब रमजान से शुरू कर देंगे, जैसा चांद देखते कि पूरा छोड़ देंगे, अल्लाह वाले बन जाएंगे पर पूरा एक महीना भी अल्लाह की रहमत रहती है अपने ऊपर, कैसा भी अपन तहज्जुद पढ़ते, तरावियां पढ़ते, कुरान पढ़ते, वो पढ़ते, पूरा माहौल रहता, एक महीना कंटिन्यू पढ़ लेते, उसके बाद से पूरी जिंदगी वैसी गुजारेंगे, खाली बोलने में रमजान अभी चले जा रहे, जुम्मे भी चले जा रहे, जुमेरात भी चले जा रहे, आ रहा क्या कुछ भी नहीं जानते, मैं चले अमाल में कुछ इजाफा नहीं होगा, हमारे अमाल में कुछ इजाफा नहीं होगा, और उल्टा गुनाह के कामों में इजाफा होते जा रहा, बुराई के अंदर इजाफा होते जा रहा, नेकी के अंदर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। पहले 5 से नमाज पढ़ते थे, अभी हो सके तो 4 ही हो जाए, 6 नहीं हो रहे, 5 का फजर नमाज से पढ़े थे, चलो तहज्जुद भी शुरू कर देंगे, इशराक शुरू कर देंगे, चाश शुरू कर देंगे, अवाबिन शुरू कर देंगे,
ایک 2 رکعت پہلے آ گئے، اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے، اگر مکروہ ٹھہر رہا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے، یا تحیۃ الحاجت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں گے، یا تحیۃ الوضو پڑھ لیں گے، یا چلو اچھا کام ہوگا کچھ اپنا شکرانے کے طور پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں گے، خوشی۔ اور دونوں کے اندر بھی کہاں جا رہے ہیں اپن؟ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ دائرہ یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بنایا، اللہ تعالیٰ ہمارے غم بھی کرنا ہے تو دائرہ اسلام کے اندر، دائرہ شریعت کے اندر غم کرنا ہے، خوشی بھی کرنا ہے تو شریعت کی دائرے کے اندر ہی خوشی منانا ہے۔ شریعت سے ذرا بھی ہٹے تو برخاست غرق ہو جاتا بیڑا۔ تالاب میں سمندر میں جا رہے ہیں، تالاب میں جا رہے ہیں تو کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی سمندر میں پانی پہ چلتی ہو، پانی میں چلتی سمجھ کے چلنا رہتا، پانی کے اوپر رہی کشتی کوئی چپت بچے رہتے، کشتی کا سمندر کا یا تالاب کا پانی اگر کشتی کے اندر گھس گیا تو پھر وہ کشتی نے اپن خود ڈوب جاتے پر۔ تو ویسی ہے دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں سونا ہے، خوشی منانا ہے، خوشی میں اتنے غلو نہیں ہو جانا کہ شریعت کو بھول جائے۔ غم ہے کوئی چیز کھو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، غم منانا ہے، نہیں بول کے نہیں، لیکن دائرہ اسلام کے اندر۔ پھر غم کے اندر بھی اگر تھوڑا سا غلو ہو گیا تو پھر اپنا بیڑا غرق ہو جاتا۔ ہم اچھا سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہاں کیا لکھے جا رہا، ہمارا برائی میں لکھے جا رہا، اب وہ بولنے والا بھی برا ہو جا رہا، کیوں؟ اپنے منشا کے خلاف ہو رہا، اپنی خواہش کے خلاف ہو رہا۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ برا کرو، آپ یہ دیکھیے کہ انہیں کس کی بات بول رہا، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، تو انکار کرنا آپ کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دے گا۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی آپ کو مقدر بن جائے گی اگر قرآن اور حدیث کی بات کو اگر آپ رد کر دیں گے۔ کہنے والے کو مت دیکھیے آپ، اس کی زبان سے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس کے باپ کے ہیں، اس کے خود کے بنے ہوئے ہیں یا قرآن اور حدیث کے ہیں، وہ دیکھیے آپ، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، آپ بھی اچھے ہوں گے، ہم بھی اچھے ہوں گے، ماحول اچھا ہوگا، ہماری جو نسلیں آنے والی جو نسلیں ہمارے بڑے جو تھے الحمدللہ اللہ کو خیر عطا فرمائے، بحیات ہے تو اللہ ان کو زندگی اور عطا فرمائے صحت والی، اور اگر گزر چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے کر درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ہمارے اوپر محنتیں کی، آج الحمدللہ جو کچھ بھی ہیں اعمال زندگی میں تھوڑے بہت، ان کا محنتوں کا نتیجہ اللہ کے فضل و کرم سے، اگر وہ لوگ ہمارے اوپر محنت نہیں کرتے تو آج ہم یہاں پر نہیں بیٹھ رہے، ہم بھی کسی جیسا دنیا میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں نا اسی طرح سے ہم بھی رہتے تھے، وہ ہمارے بڑوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جو ہمارے اوپر سخت محنتیں کی الحمدللہ انہوں نے۔ اسی طرح اگر ہم بھی ہماری نسلوں کے اوپر، ہماری اولادوں کے اوپر، ہماری بچوں کے بستی کے بچوں کے اوپر ہم محنتیں کریں گے تو پھر ہم بھی ایسی چلے جائیں گے جیسا ہمارے بڑے گئے ہیں، لیکن اجر و ثواب جیسا وہ پا رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاتے رہیں گے اگر ہم حق کے اوپر رہیں گے، ہم شریعت کو قائم رکھ کے جائیں گے، اس کی حفاظت کر کے جائیں گے، اس کے لیے محنت کر کے جائیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں انہیں جانے اس کا عمل جانے بلکہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر جتنا بھی وہ عمل کریں گے اس کا وبال ہم کو بھگتنا پڑے گا، اور وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آئے بزرگ دوستوں محنت اور کوشش کریں، اور ان آیتوں کو جو پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے کہ ذرہ برابر نیکی کریں گے تو بھی دیکھ لیا جائے، بتا دیا جائے گا، پالیں گے آپ وہاں پر، اور ذرہ برابر برائی کریں گے، شر کریں گے تو وہ بھی وہاں پر قیامت میں بتا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب یا پھر سزا جو بھی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور اسلام کا نیا سال شروع ہونے والا ہے، محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ خیر عطا فرمائے، انہوں نے ان کے زمانے میں اس چیز کو مشورے کے ذریعے سے قبول کیا کہ نیا سال کب سے شروع ہونا ہے، کیا ہے، تو محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو نیا سال آ رہا تو نئے عزائم کریں کہ میں جو اعمال نیک کر رہا ہوں اس میں میرے اعمال میں اضافہ ہو، اور ایک سال کے اپنے پچھلی زندگی کا جائزہ لیں کہ کتنے اعمال مجھ سے گناہ کے ہوئے ہیں اور اس کو توبہ استغفار